خواتین و حضرات، سوشل فضل، سر جھکا کے مناجات فقیر کے ایک اور ایپیزوڈ کے ساتھ کسی نے بڑا اچھا کہا. پاکستان کی جو 75 سال کی سیاسی تاریخ ہے، میں تو کسی پارٹی کی طرف ہوں نہیں، اور کل میں طیبہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ کوئی دیکھے بھی تو اس کو سمجھ آ جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی نے کہا کہ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو. میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو. گری ہو جیسے، کیا گری ہو؟ گری ہو جیسے طوائف تماش بینوں میں. اب ہم سن رہے ہیں، کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے امیر المومنین آئیں گے، کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے ریاست مدینہ ہوگی، کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے پنجاب پڑھا لکھا ہو گیا ہے، اور کبھی ہمیں آج کل بتایا جا رہا ہے چمکتا پنجاب. تو بھئی اگر یہ سب چیزیں ہیں، چلیں میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں ان کو جو یہ کہتے ہیں. اللہ کرے ان کے ارادے جو ہیں وہ کچھ اقدام میں تبدیل ہو جائیں اور ہمیں لگے کہ پڑھا لکھا پنجاب بھی ہے، چمکدہ پنجاب بھی ہے، امیر المومنین بھی یہاں قریب آنے والے ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں، میں ان جوان لوگوں کے بارے میں بہت پریشان ہوں، لڑکوں اور لڑکیوں کے بارے میں جو کہ 40 سالوں سے نیچے، اوپر والوں کے بارے میں پریشان ہوں کیونکہ اوپر والوں میں خود آتا ہوں نا. پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایک ننھی سی جان تھی لاہور میں، اس کے باپ نے غلطی کر دی، چلو کر دی غلطی، آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. وہ جو ننھی سی جان تھی وہ اپنے باپ سے اداس ہو گئی، پھر وہ ننھی سی جان جو تھی وہ ڈپریشن میں چلی گئی، پھر وہ ننھی سی جان جو تھی جو اس کا مالک تھا اس نے واپس بلا لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی ہوا نا. تو پھر اس ننھی سی جان کا یہ تو حق بنتا تھا کہ جس سے وہ اداس تھا، جس کا نام میاں عباد فاروق تھا، کہ جنازے پہ اس کو آنے دیا جاتا. تو یہ چمکدہ پنجاب ہے، یہ پڑھا لکھا پنجاب ہے، یہ پڑھا لکھا پاکستان ہے. یہاں امیر المومنین آئے گا. پاکستان ان سب چیزوں سے بن کے بنا ہے. یہ ننھی ننھی جانیں یہی پاکستان کو ڈیفائن کرتی ہیں. یاد رکھیے گا. تو جب آپ جائیں الیکشن 2024 میں یا جب آپ الیکشن میں ووٹ دیں، میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس ننھی سی جان کو جس کا باپ میاں عباد فاروق تھا، اس ننھی سی جان کو یاد رکھیے گا اور پھر دیکھیے گا آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے. پاکستان زندہ باد. ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 1.25 لاکھ باری.